مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خدا باپ نے آج پھر ہمیں یہ موقع فراہم کیا اپنے بیٹے یسوع کے نام سے کہ ہم خدا کے کلام کو آج پھر سے سیکھ سکیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے کلام کے لیے، بائبل مقدس کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، بائبل مقدس جو ہماری زندگی ہے، ہم اس کے لیے آپ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے نیند سے جاگو۔ نیند سے جاگو کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سوئیں نہ۔ ریسٹ از بیسٹ فار دا ہیلتھ، ہمیں سونا ہے، ہمیں آرام کرنا ہے، لیکن آج جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیند سے جاگیں۔ تو حوالہ جات کی روشنی میں ہم سیکھیں گے کہ وہ کون کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں جاگنا ہے تاکہ ہم آسمانی بادشاہت کے شہری بن سکیں اور روئے زمین پر ہم رہتے ہوئے ہماری زندگیاں خدا کے جلال کا سبب ہوں۔ رومیو کے نام پالوس کا خط، اس کا 13واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے 14ویں آیت تک لکھا ہوا ہے، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشے بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ اب میرے عزیزو، جس حوالے کو خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے آج، جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے نیند سے جاگو، تو نیند سے ہمیں کس لیے جاگنا ہے اور نیند سے جاگنے کا کیا مقصد ہے؟ نیند سے جاگنے کے لیے خدا کا کلام، خدا کا روح ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وقت کو پہچان کر، جو وقت چل رہا ہے، حالات ہمیں بتاتے ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ یسوع جلد آنے والا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو۔ جیسے وہ 5 عقل مند کنواریاں جب دولہا نے آنے میں دیر لگائی وہ سونے لگیں، اور لیکن جب آدھی رات کو دھوم مچی کہ دولہا آ گیا تو وہ فوراً انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہے، وہ جاگ گئیں اور انہوں نے تیار کیا اپنے آپ کو اور شادی کے دولہا کے ساتھ شادی کے جشن میں شریک ہو گئیں۔ اسی طرح بائبل میں بتاتی کہ وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات کیا ہے، نزدیک ہے، کیونکہ یسوع جلد آنے والا ہے اور اس کی دوسری آمد ثانی بہت قریب ہے۔ اور اس لیے لکھا ہے رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس اب تاریکی کے کاموں کو، یعنی جیسے گلتیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاریاں، ناپاکیاں، شہوت پرستیاں، بت پرستیاں، جادوگری، عداوتیں، حسد، جھگڑا، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض اور نشہ بازی اور ناچ رنگ۔ اسی لیے رومیو کے خط میں
पौलुस रसूल ईमानदारों को यह बात कहता है कि बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें, जैसा दिन को दस्तूर है कि शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना ज़नाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि क्या करना है, हमें जागने के लिए, ताकि हम दूल्हा के साथ जश्न में शरीक हों। जब यीशु बादल की सवारी पर आए, हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें, तो हमारे जागने के लिए कि बल्कि खुदावंद यीशु को क्या है, पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। यानी हमेशा ईमानदारों को इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए कि अगर यीशु आज आ जाए तो क्या हम तैयार हैं कि हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें, और अगर हम इस तरह नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हम नींद में हैं और नींद से जागने की जरूरत है। और पहला कुरिन्थियों के 15वें बाब की 33वीं और 34वीं आयत में लिखा हुआ है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए, ईमानदारों, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को यह कहता हूं। ईमानदारों को वक्त को पहचानने की जरूरत है। हालात वाकयात हमें बताते हैं कि यीशु जल्द आने वाला है। ईमानदारों को बुरी सोबतों यानी तारीकी के कामों में नहीं, बल्कि क्या है, रास्तबाज होने के लिए होश में आने की जरूरत है। पौलुस रसूल कहता है, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो। और फिर कहता है, बाज लोग खुदा से ना वाकिफ हैं, वो शायद इस बात से वाकफियत नहीं रखते हैं कि यीशु की जैसे पहली आमद इस तरह दूसरी आमद नजदीक है। नींद से जागने की, तैयार होने की जरूरत है। बल्कि क्या है, वो कहता है कि मैं तुम्हें शर्म दिलाने के लिए यह बात कहता हूं कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। इसलिए जिस्मानी कामों में नहीं, बल्कि जरूरी है कि वक्त को पहचानते हुए हमें रूह के अंदर, रूह के फलों में अपनी जिंदगी जो है वो गुजारने की जरूरत है, ताकि हम रास्तबाज की जिंदगी गुजारते हुए, और मेरे अजीजों, जो हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे, जो जागते और तैयार होंगे, वो रास्तबाज लोग होंगे। इसलिए रास्तबाज होने के लिए होश में आने की, नींद से जागने की, गफलत की नींद से जागने की जरूरत है, ताकि हम खुदावंद जब आए तो हवा में उड़कर उसका क्या करें, इस्तकबाल कर सकें। इफसियों के नाम पौलुस का खत, उसका 5 बाब और 14 आयत में लिखा है, इसलिए फरमाता है कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर क्या है, चमकेगा। अगर हम सोए रहें, हम नींद से ना जागें, हम वक्त को ना पहचाने, तो फिर क्या है, हम मुर्दों की तरह हैं। तो इफसियों के नाम पौलुस के खत के अंदर पौलुस कहता है, क्या कहता है कि इसलिए वो फरमाता है, कौन, यीशु फरमाता है कि सोने वाले क्या कर, जाग, यानी नींद में से जाग, गफलत की नींद मत सो। अपनी दुआया जिंदगी और कलाम पढ़ने को जो है बकायदा तौर पर तरतीब दे। अपनी जिंदगी में जागने का बकायदा तौर पर मुकाशफा ले। और फिर क्या है, मुर्दों में से जो गफलत की नींद सो रहे, जिनको ना दुआ करने की, ना कलाम पढ़ने की होश है, दुनिया और दुनिया के कामों, बल्कि तारीकी के कामों में वो जिंदगी गुजारते, रास्तबाज होने के लिए होश में नहीं आते हैं। कहता है कि क्या कर, मुर्दों में से जी उठ, ताकि मसीह का नूर तुझ पर क्या है, चमके। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि यीशु मसीह आ जाए, हमें रूह ज़मीन के ऊपर तैयारी करनी है।
تاکہ مسیح کا نور ہم پر چمکے اور ہم تاریکی کے کاموں سے نکل کر بلکہ بنی نوع انسان، خاص کر کے راست باز ہونے کے لیے جنہوں نے توبہ کی، بپتسمہ لیا ہے لیکن اب بھی غفلت کی نیند میں وقت گزار رہے ہیں، انہیں کیا ہے؟ انہیں باقاعدہ طور پر مردوں میں سے جی اٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ مسیح کا نور ان کے اوپر چمکے اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں۔ پہلا تموتھیوس اس کے 5ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، مگر جو عیش و عشرت میں پڑ گئی ہیں وہ جیتے جی کیا ہے؟ مر گئی ہیں۔ اس لیے عیش عشرت کی نہیں بلکہ ہمیں خدا کے خوف میں رہ کر، خداوند میں رہ کر ہمیں زندگی گزارنی ہے، ہمیں مسیح کے ساتھ چلنا ہے۔ اور اسی افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ کیا کرو کہ داناؤں کی طرح، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، پر غور سے دیکھو کہ کیسے چلتے ہو۔ ہم جو روئے زمین کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچ بچار کرنی ہے، اور خاص کر کے راست باز، توبہ یافتہ، نجات یافتہ لوگوں کو، تاکہ وہ کمال کی طرف بڑھیں، ان کی زندگی میں وہ ترقی آئے، وہ باقاعدہ طور پر تیار ہوں، تاکہ جب یسوع بادل کی سواری پر آئے تو وہ زمین پر رہ نہ جائیں ان بے وقوف کنواریوں کی مانند، بلکہ ان 5 کنواریوں کی طرح جو ہے دولہا کے ساتھ شادی کے جشن میں شریک ہو سکیں۔ اس لیے تموتھیوس کے خط کے اندر پالوس رسول منع کرتا ہے، کہتا ہے کہ مگر جو عیش عشرت میں، عیش عشرت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہے۔ عیش عشرت کی زندگی گزارنے کے بجائے کیا ہے؟ ہمیں خداوند میں زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے پالوس کہتا ہے تموتھیوس کے خط کے اندر کہ مگر جو عیش عشرت میں پڑ گئی ہیں وہ کیا ہے؟ جیتے جی مر گئی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم نے توبہ کی بپتسمہ لیا ہے اور پھر ہم جو ہے جسمانی طور پر زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ ہمیں روحانیت کو، بلکہ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آ کر گناہ کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی، اور نیند سے جو ہے وقت کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ نیند سے جو ہے وہ جاگنے کی ضرورت ہے۔ لوکا کی انجیل اور اس کے 21ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب یہ باتیں ہونے لگیں، یعنی یسوع کی آمد، یہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کی آمد قریب ہے، تو لکھا جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے کھڑے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی کیا ہے؟ وہ نزدیک ہے۔ اب میرے عزیزو، وہ وقت قریب ہے کہ یسوع جلد آنے والا ہے، حالات ہمیں بتاتے ہیں۔ اس لیے وقت کو پہچاننا ہے اس سے پہلے کہ یسوع آ جائے، اور ہمیں نیند سے جاگنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم غفلت کی نیند سوتے رہیں، بلکہ لکھا ہے کہ سر اوپر کو اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ اور جب میرے یسوع بادل کی سواری پر آئے گا، اور راست باز لوگ، جتنے لوگ تیار ہوں گے، جو جسمانیت میں نہیں بلکہ غفلت کی نیند نہیں سو رہے بلکہ نیند سے جاگ رہے ہیں، جو تیار ہوں گے، یعنی وہ ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے، اور پھر لکھا ہے کہ خداوند یسوع انہیں اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے گا۔ اس لیے یہ زمینی زندگی چند روزہ ہے، وقتی ہے، عارضی ہے، خارجی ہے۔ دنیا کی عیش و عشرت میں ہمیں زندگی، بلکہ لوگوں کو زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے، مسیح میں اور مگن ہونے کی ضرورت ہے، اپنی دعائیہ زندگی کو اور ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی باقاعدہ طور پر جو ہے بائبل پڑھنے کی روٹین کو اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری دعائیہ زندگی، بائبل پڑھنے کی روٹین، چرچ آنے کی روٹین، خدا کے کلام کو سننے، اس پر عمل کرنے کی ترتیب ہماری زندگی میں قائم ہو، ہم روحانی طور پر مضبوط اور راست بازی کی روح پر زمین پر زندگی گزارتے ہوئے، تاکہ جب یسوع بادل کی سواری پر آئے تو ہم غفلت کی نیند نہیں بلکہ ہم نیند سے جاگنے والے ہوں، اور ہوا میں اڑ کر اس کا کیا ہے؟ استقبال کریں۔ اور بائبل بتاتے ہیں جب یہ سارا حالات جو ہمیں بتاتے ہیں
یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے لکھا تم سر اوپر کو اٹھانا، اس لیے کہ اب تمہاری مخلصی کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ اور میرے عزیزو، جب یسوع مسیح بادل کی سواری پر آئے گا، کلیسیا، ایماندار، راست باز لوگ جو ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، وہ یسوع ان کو لے کر آسمان پر چلا جائے گا۔ اور خطوط کے اندر لکھا ہوا ہے، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خداوند کے ساتھ وہ مل کر جو ہے بیٹھ کر قوموں کا انصاف کریں گے۔ لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم قوموں کا انصاف کرو گے، تم فرشتوں کا انصاف کرو گے؟ میرے عزیزو، یہ زندگی وقتی، عارضی، خارجی یا ختم ہو جانے والی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے لیے ہمیں نیند سے، غفلت کی نیند سے جاگنا ہے، اپنے آپ کو تاریکی کے کاموں سے نکالنا ہے، زمینی جسمانی باتوں کاموں سے ہمیں نکالنا ہے، اور ہمیں روحانی طور پر خداوند میں مضبوط ہو کر راست بازی کو اپنی زندگی میں لے کر، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آ کر تیاری کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ یسوع آ جائے، مجھے اور آپ کو تیار ہونا ہے۔ میں ایک خادم کو جانتا ہوں میرے سیسو، اور وہ خادم جب بھی دعا کرتے تو وہ دعا کرتے تھے، اگر وہ شام کے ٹائم دعا کر رہے تھے، کرتے ہوتے تھے تو کہتے تھے، خداوند آج رات اگر تو آ جائے تو مجھے تیار کر کہ میں ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کروں۔ اور جب رات گزر جاتی، صبح کے ٹائم وہ دعا کر رہے ہوتے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے تو کہتے تھے، خداوند اگر آج دن کے ٹائم تو آ جائے تو مجھے تیار کر تاکہ میں ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کر سکوں۔ میرے سیسو، ضرورت ہے کہ ہم نیند سے جاگیں، ہم تیار ہوں، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہونے کے لیے ہم اس قدر تیار ہوں کہ ہوا میں اڑ کر خداوند کا کیا ہے؟ استقبال کر سکیں۔ غفلت کی نیند سے مجھے اور آپ کو نکلنا ہے، گناہ کی زندگی، جسمانی زندگی سے نکلنا ہے، تب ہی جا کر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آئیں اس کلام پر غور و خوض کرتے ہوئے اپنی زندگی پر غور کریں کہ کہیں ہم غفلت کی زندگی تو نہیں گزار رہے، ہم غفلت کی نیند تو نہیں سو رہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں جو ہے جاگنا ہے، تاکہ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ نیند سے میرے عزیزو جاگنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم جاگتے ہوں گے تب ہی باقاعدہ طور پر خداوند یسوع جب بادل کی سواری پر آئے گا تو ہوا میں اڑ کر ہم اس کا استقبال کر سکیں گے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے اور ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا بھاری فضل دے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے، ہم دعا مانگیں گے۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو مہربان ہے، تو بھلا ہے، اور تو ہمارے فکر کرنے والا، ہمارا بوجھ اٹھانے والا خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں پیارے یسوع کہ آپ جلد آنے والے ہیں۔ خداوند یسوع، ہم سب کو تیار کر، سننے والوں کو ہم سب کو تیار کر، تاکہ جب تو بادل کی سواری پر آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کریں، نہ کہ ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوں، بلکہ ہمیں نیند سے جاگنے کا فضل بخش دے کہ ہم نیند سے جاگیں اور تیار ہوں، ہم وقت کو پہچان کر اپنی زندگی گزارنے والے ہوں، تاکہ ہم دنیا کی عیش و عشرت کے اندر نہیں، تاریکی کے کاموں کے اندر نہیں، بلکہ خداوند ہمیشہ تیرے خوف میں، تجھ میں مگن رہ کر آسمانی بادشاہت کے شہری بنے۔ اور خداوند، میں سننے والوں کے لیے تیرا خادم ہوتا ہوا تیری برکت چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آج کلام کا جو بیج بویا گیا وہ 100 کا 100 گنا پھل لائے، اور کلام کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کا فضل دے، تاکہ ہم تیرے کلام سے نہ دائیں مڑیں نہ بائیں مڑیں، بلکہ تیرا کلام جو ہماری زندگی ہے، ہماری حیات، ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، تیرے کلام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا فضل ملے۔ اپنے کلام کی حفاظت کر، اور اپنے لوگوں کو، سننے والوں کو، ہم سب کو بڑی برکت دے۔ تیرا شکر کرتے ہیں اے خدا، سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، کسی بھی پرابلم کا، کسی مشکل کا شکار ہیں، خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں، اپنے لوگوں کی مشکلات کو دور کر، پریشانیوں کو دور کر،
آسانیوں کو پیدا کر، تیاری کا روح بخش دے، بیماریوں کو یسوع کے نام سے دور کرتے ہیں تاکہ تیرے لوگ شفا پائیں، صحت پائیں، اور خداوند تیرے کلام کو سنیں، تجھ میں بڑھیں، اور خداوند تیری حضوری میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ دعا کو سن اور قبول فرما، اور سننے والوں کو اور ہم سب کو بڑی برکت دے۔ یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور اپنے میں قائم رہنے کا، بڑھنے کا فضل بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔